بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، احناف کے نزدیک جب نماز میں قہقہ لگا کے ہنسی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، اس کی سند پہ اگرچہ کلام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث بھی قیاس کے مخالف ہوگی تو ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی، بشرطے کہ وہ اس میں ضعف زیادہ شدید نہ ہو۔ اور عین ممکن ہے امام ابو حنیفہ تک جس سند سے یہ حدیث پہنچی ہو وہ سند ٹھیک بھی ہو، یہ اس کا بھی بہت امکان ہوتا ہے کہ ہم تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک نہ ہو، مجتہد تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک ہو۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک، اور فتویٰ بھی فقہ حنفی میں اسی پر ہے، کہ اگر آپ نماز کے دوران کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی کو ہنسی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو بھی لوٹانے کا حکم دیا تھا نماز کے ساتھ ساتھ۔ سہیب صاحب کراچی سے، ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے جی۔ صابر علی انڈیا سے، میرے والد نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنے انکل کو میری قبر پہ مٹی ڈالنے دینا، تو کیا مجھے ان کو مٹی ڈالنے دینے سے منع کرنا ہوگا؟ اچھا، مٹی مت ڈالنے دینا، یہ اس طرح کی وصیتیں شرعاً اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے یعنی انکل کو کہا ہے اور انہوں نے واقعی آپ کے والد کو بہت زیادہ ظلم کیا، بہت ستایا، تو آپ ان کو کہہ دیے گا کہ بھئی میرے والد نے منع کیا تھا، تاکہ انکل کو تھوڑی تنبیہ ہو۔ لیکن انکل پہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، کیونکہ کوئی بھی قبر پہ مٹی ڈال سکتا ہے، تو کسی دوسرے کو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے قبر پہ پھڈے بازی ہوگی بلا وجہ کی، تو بس والد صاحب نے کہہ دیا انکل کو۔ اگر واقعی انکل بہت بڑے ظالم ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو اس کو تو اگنور کر دینا چاہیے۔ والد نے اگر کہا بھی ہو تو بھی اگنور کر دیں۔ لیکن اگر واقعی بہت بڑے کوئی ظالم تھے، کوئی بہت ہی ستایا تھا والد کو، تو پھر والد کے دنیا سے جانے کے بعد آپ انکل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابا نے آپ کے بارے میں یہ بولا تھا، تاکہ ان کو ہو کہ بھائی یہ باقی میں یعنی بہت ناراض دنیا سے گیا ہے مجھ سے، یہ بول دیں۔ لیکن زبردستی بہرحال کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ آپ کے اختیارات میں ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو مٹی ڈالنے سے زبردستی روکیں۔ اگر گھر میں خواتین کا سر کھلا رہتا ہے تو کیا لعنت ہوتی ہے؟ عورت کے لیے نامحرم کے سامنے سر ڈھانپنا لازم ہے، محرم کے سامنے لازم نہیں ہے۔ تو اگر خواتین گھر میں سر کھلا رہتا ہے تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہاں کوئی نامحرم مرد نہ ہو۔ لیکن بہرحال افضل یہی ہے، حیا کے زیادہ قریب ہے یہ بات، کہ سر پہ چادر رہے۔ یہ جتنا حیا ہوگی شریعت اس کو اتنا زیادہ پسند کرے گی۔ جن گھروں میں حیا کا ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گھروں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ قمیض اتار کے بھی گھر میں گھوم سکتے ہیں، لیکن آپ کے والد، آپ کے بھائی اگر گھوم رہے ہوں، تو مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو مرد قمیض نہیں اتار کے گھومتے ان کے سامنے، تھوڑی حیا آتی ہے انسان کو، یار ابا بولیں گے کیا ننگا پتنگا پھر رہا ہے، کپڑے پہن تمیز سے۔ تو اب آپ اس میں یہ کہیں کہ شرعاً جو ہے عین بھی بڑا گاڑھا نکالیں کہ کرتا پہننا شرعاً لازم نہیں ہے، میرے ذمہ تو صرف یہ لازم ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک میں کور کروں، اس کو ڈھانپ کے رکھوں۔ تو ناف سے گھٹنے تک میں نے ایک دھوتی باندھی ہوئی ہے، میں ایسے ہی گھوموں گا۔ ظاہر کہا جائے گا بے حیا آدمی ہے، عجیب حیا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ حیا کا تقاضا یہ کہ پراپر ڈریس پہنا جائے۔ تو اسی طرح خواتین کے لیے سر ڈھانپے بغیر گھومنا بھی گھر میں جائز ہے، لیکن حیا کا تقاضا، میں یہ نہیں کہہ رہا جو سر نہیں ڈھانپتی وہ بے حیا ہیں، لیکن بہرحال حیا کے زیادہ قریب یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ لیں، اچھی بات ہے یہ۔ مفتی صاحب، نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں اور اس سے پریشان نہ ہو، وسوسوں کو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں، آنے دیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پورا کریں اور ان سے پریشان نہ ہو۔ وسوسوں سے جو جتنا زیادہ پریشان ہوگا وسوسے اور زیادہ آئیں گے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بچپن میں بچے، آپ کو پتہ ہے، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط کام ہے۔ کسی کی چڑ رکھ دی آپ نے، بچوں نے کسی کو موٹو موٹو کہنا شروع کر دیا، وہ موٹو سے چڑ رہا ہے، جب چڑے گا تو بچوں کو اور ہنسی آتی ہے، وہ اور چھیڑتے ہیں اس کو، وہ اور غصہ کرتا ہے کہ کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو۔
کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، اور غصہ کرتا ہے. تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس غصہ کرنے سے سامنے والا ڈر جائے گا. نہیں بھائی نہیں، آپ جب جتنا غصہ کریں گے تو بچے تو کہہ ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے، تو وہ اور کھیلتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں